میں ہوں سید افاد المجتبیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں افاد ٹاکس پہ ہم کلام. آج کا موضوع ہے دی انسرٹن سائنس آف سرٹنٹی. ایک کلاسک فلم بنی 1957 میں 1957 میں. اس فلم کا نام تھا 12 اینگری مین. یہ ایک کہانی ہے ایک کورٹ کے بعد ایک جیوری روم میں، جس میں 12 لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ایک کنوکشن دی جانی چاہیے ایک لڑکے کو جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے. یہ فلم جو ہے وہ ڈائریکٹ کی تھی سڈنی لومیڈ نے، اور اس میں جو اداکار تھے، مرکزی رول جنہوں نے ادا کیا تھا ہنری فونڈا جو ہے وہ اس کے پروڈیوسر بھی تھے. اور یہ اس زمانے کی ایک کلاسک فلم مانی جاتی ہے اور آج تک بھی کلاسک فلم مانی جاتی ہے. اسی فلم کے اوپر اس کی اڈیپٹیشن ہندوستانی فلم، ایک ہندی فلم ہوئی ہے جس کا نام ہے ایک رکا ہوا فیصلہ. باسو بھٹاچاریہ کی یہ فلم ہے. اور اس میں کہانی کچھ یوں ہے کہ جس وقت کورٹ عدالت یہ کہتی ہے کہ کہ اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کی جو ہے وہ کنوکشن ہونی چاہیے اور کوانٹم آف پنشمنٹ کیا ہے، تو تقریباً تمام لوگ، جو 12 لوگوں میں سے 11 لوگ متفق ہیں کہ یہ آفینس ایسے ہی ہوا ہے، ماں سوائے ایک جورر نمبر 8 جو کہتا ہے کہ جس کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے. اس کے بعد ان کی کافی ڈسکشن ہوتی ہے. اس ڈسکشن کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ جورر جو ہیں وہ اس حق میں ہو جاتے ہیں کہ اس لڑکے کا اس میں قصور نہیں ہے اور یہ ایکوٹ ہونا چاہیے. کچھ چیزیں جو اس میں سامنے آئیں وہ یہ کہ ایک جورر تو ایسا ہے کہ جس کے اپنے بیٹے کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس لیے اس کا وہ باعث ہے. اور ایک وہ ہے جس کو اوور آل ریشل باعث ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ یہ کنوکشن ہو. چند چیزیں جو اس میں بتائی گئی تھی وہ یہ کہ جو ویپن آف آفینس ہے وہ ایک خاص قسم کا ویپن آف آفینس ہے جو باقی لوگوں کے پاس نہیں مل سکتا. اور ایک آئی وٹنس ہے، ایک بزرگ خاتون کا، جس کی نظر جو ہے چشمہ جو ہے پاورڈ لینس پہنتی ہے، تو اس لیے وہ غیر معقول ثابت ہوا. اور آخر میں تمام 12 کے 12 لوگ اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ اس کو ایکوٹ ہونا چاہیے. یہ ایک بہت زبردست قسم کی فلم تھی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سپریم کورٹ نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ جس وقت ان کے سامنے اپریسیشن آف ایویڈنس کا معاملہ آتا ہے. اصل میں یہ جو ہے فلم، یہ چیلنج کرتی ہے ایزمپشنس کو کہ آپ کیا پرزیوم کر لیتے ہیں اور آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جی حقیقت جو ہے وہ ان ایزمپشنس کے لیئر کے بہت نیچے ہوتی ہے، اور جس کو باہر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. حال ہی میں ابھی میرے خیال میں مارچ کے مہینے میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے پروف دی انسرٹن سائنس آف سرٹنٹی. اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے. یہ کتاب لکھی ہوئی ہے ایڈم کوچارشکی ہے. یہ بیسیکلی ایک اپیڈمکس کے لیے جو کرتے ہیں کنسلٹیشن میتھمیٹیشین کو، اس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے. اور یہ میتھمیٹکس کے پروبیبلٹی والا جو اس کا سٹریم ہے اس کے ایکسپرٹ ہیں. ان نے بھی تقریباً یہی باتیں کہی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں جو چیزیں سمجھی جاتی تھی کہ یہ بالکل سرٹن ہیں، اب وہ سرٹن نہیں ہیں. انہوں نے ایک کیس کوٹ کیا ہوا ہے جو ایک سالیسیٹر خود تھی، ان کا نام ہے سیلی کلارک، یہ برطانیہ کا کیس ہے. ان پہ یہ الزام ہوا کہ 1996 میں اور پھر 1998 میں انہوں نے اپنے 2 بچے جو ہیں ان کا قتل کر دیا. اور یہ اس فیصلے پہ پہنچے کیونکہ ایک ایکسپرٹ ایویڈنس جو ایک پیڈیٹیشن جو تھا اس نے یہ دی کہ 2 بچوں کا ایک ہی طرح کا گزر جانا 2 سال کے درمیان، اس کی پروبیبلٹی
1/73 ملین کی ہے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے. چنانچہ اس بیسس کے اوپر اس کی کنوکشن ہو گئی. پھر کورٹ آف اپیل میں وہ گئی. کورٹ آف اپیل میں جو ہے ان کی رہائی ہوئی، لیکن تب تک کافی دیر وہ جیل میں رہی تھی، اور اس دوران ڈپریشن کی وجہ سے، زیادہ بادہ نوشی، شراب نوشی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا بعد میں. تو اس میں بہت ہیو اینڈ کرائی ہوئی اس زمانے میں کہ اس قسم کی ایویڈنس، ایکسپرٹ ایویڈنس جو ہے وہ کیوں دی گئی، جو کہ غلط تھی. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز کہ جینیٹک میک اپ اور انوائرمنٹ کیا ہے آس پاس کا، اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. صرف یہ سمجھا گیا کہ یہ ایک مین سلاٹر کا کیس ہے جس میں ماں جو ہے وہ ایکیوزڈ ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مسٹیک ہو جاتی ہیں کسی ایک ایویڈنس تک پہنچنے کے لیے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جو آپ کا کانفیڈنس ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سرٹینٹی ہے. لیکن ان تمام چیزوں تک پہنچنے کے لیے آپ کے ایموشنل بائسز اور آپ کا سوشل پریجڈس اور آپ کی اسٹیٹسٹیکل مس انڈرسٹینڈنگ، جیسے کہ اس کیس میں ہے، اسٹیٹسٹیکل مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے آپ غلط نتیجے میں پہنچ سکتے ہیں. ایک زمانے میں فورنسک سائنس کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہت سرٹنٹی کے ساتھ ایک ایویڈنس لے کے آتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ان میں بھی کبھی کبھی جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. مثلاً کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جیسے ڈی این اے ہے. اب ڈی این اے کا جب آپ کرتے ہیں پروفائلنگ، تو پہلے تو اس کی سیمپل کلیکشن میں اگر کہیں پہ ایک غلطی ہو گئی ہو جو ریکارڈڈ نہیں ہے، چین آف کسٹڈی جو ہے وہ مینٹینڈ پراپرلی نہ ہوئی ہو، کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو لیکن اصل میں نہ ہو، تو آپ کی ایویڈنس جو سرٹنٹی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ. دوسرا یہ کہ جو ایک تو ان آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہوتے ہیں، اور جو آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہیں ان کا ڈی این اے تقریباً ایک ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ فورینسک میڈیسن جو ہے یہ سرٹنٹی کو لے کے سامنے آتا ہے، میرے خیال میں اس کو بھی کوئی ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے. یہاں پہ میں ایک چیز کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. جو قرآن کی کمنٹری لکھنے والے ہیں وہ دو طرح کی آیات کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں. ایک ہیں محکمات، کلیئر، جیسے 10 کمانڈمنٹس ہیں کہ آپ یہ کریں گے جس میں کوئی اور ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور ایک ہیں متشابہات، ایلیگریکل. جو میں نے دیکھا ہے اور سنا اور میں پرسنلی جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ متشابہات کے آیات وہ ہیں جو مطلب آخرت، اینجلز وغیرہ ان تمام کے بارے میں ہے جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں، جہاں پہ آپ اپنی امیجنیشن سے ان کو کریٹ کرتے ہیں. مگر اگر دیکھا جائے تو تمام جو فیکٹس ہیں وہ ہماری عام زندگی میں بھی وہ متشابہات ہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں اور آپ کا دوست کہتا ہے کہ اس میں چینی، اس میں مٹھاس زیادہ ہے، اور اسی چائے کو آپ جو ہے وہ جب پیتے ہیں تو آپ کو پھیکی لگتی ہے، تو یہ متشابہات ہے کہ جس کی انٹرپریٹیشن آپ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. یعنی ایک ایسے فیکٹ کی بھی جو اس دنیا کا ہے، جو سامنے ہے، جو آپ کو ٹیسٹ کے ذریعے سے 5 سینسز میں سے ایک سینس میں آپ اس کو فیل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی پرسیپشن میں اور آپ کے دوست کی پرسیپشن میں فرق ہے. تو ضرورت اس بات کی رہتی ہے کہ جب بھی کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے اور جو ایویڈنس جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، چاہے وہ سائنٹیفک فیلڈ میں ہو چاہے عام دنیا میں ہو، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایلیمنٹ کو ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ کیا جو ایویڈنس ہے وہ درست ہے. اور خاص کر جو جوڈیشل سسٹم ہے، کرمنل جوڈیشل سسٹم میں اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، اور ورنہ اس کی وجہ سے مس کیریج آف جسٹس ہونے کا بہت خطرہ ہے. تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جو پروسیکیوٹرز فیلیسی بن جاتی ہیں الٹیمیٹلی، کہ آپ پروسیکیوٹر ہوتے ہوئے ایک ایسی چیز عدالت کے پاس پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے انٹرپریٹیشن کرنے میں عدالت کو
جو ہے وہ اس کی مدد نہیں ہوتی، بلکہ ایک اس میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔